بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ نے انسان کی خاص شکل و صورت بنائی۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے پیدا کیا تمہیں، پھر خاص شکل و صورت بنائی تمہاری، پھر حکم دیا ہم نے فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو انہوں نے سجدہ کیا سوائے ابلیس نے نہ کیا۔ وہ سجدہ کرنے والوں میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، کس چیز نے روکا تجھے اس سے کہ تو سجدہ کرے جب میں نے حکم دیا تجھے؟ ابلیس نے کہا، کیونکہ میں بہتر ہوں اس سے، تو نے پیدا کیا مجھے آگ سے اور تو نے پیدا کیا اسے کیچڑ سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اتر جا یہاں سے، مناسب نہیں ہے تیرے لیے کہ تو غرور کرے یہاں رہتے ہوئے، بس نکل جاؤ، بے شک تو ذلیلوں میں سے ہے۔ بولا، مہلت دے کہ مجھے اس دن تک جب لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تو مہلت دیے ہؤوں میں سے ہے۔ کہنے لگا، اسی وجہ سے تو نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس کر دیا۔ ضرور کہ میں کر بیٹھوں گا ان کو گمراہ کرنے کے لیے تیرے سیدھے راستے پر، پھر میں ضرور آؤں گا ان کے پاس بہکانے کے لیے، ان کو آگے اور ان کے پیچھے سے، اور ان کے دائیں اور ان کے بائیں سے، اور تو نہ پائے گا ان میں سے اکثر کو شکر گزار۔ فرمایا، نکل جا یہاں سے، اور ذلیل اور راند ہوا جس کسی نے پیروی کی تیری، ان کو یقیناً میں بھر دوں گا جہنم کو تم سب سے، اور اے آدم رہو تم اور تمہاری بیوی جنت میں اور کھاؤ جہاں سے چاہو، اور مت نزدیک جانا اس خاص درخت کے، ورنہ تم دونوں ہو جاؤ گے اپنا نقصان کرنے والوں میں۔ پھر وسوسہ ڈالا ان کے دلوں میں شیطان نے، تاکہ بے پردہ کرے ان کے لیے جو ڈھانپا گیا تھا ان کے شرمگاہوں سے، اور انہیں کہا کہ نہیں منع کیا تمہیں تمہارے رب نے اس درخت سے، مگر اس لیے کہ کہیں نہ بن جاؤ تم دونوں فرشتے، یا کہیں نہ ہو جاؤ ہمیشہ زندہ رہنے والوں سے۔ اور قسم اٹھائی ان کے سامنے کہ میں تم دونوں کا خیر خواہ ہوں، بس شیطان نے نیچے گرا دیا ان کو دھوکے سے۔ پھر جب دونوں نے چکھ لیا درخت سے تو ظاہر ہو گئیں ان پر ان کی شرمگاہیں، چپٹانے لگ گئے اپنے بدن پر جنت کے پتے، اور ندا دی انہیں ان کے رب نے، کیا نہیں منع کیا تھا میں نے تمہیں اس درخت سے، اور کیا نہ فرمایا تھا تمہیں کہ بلا شبہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے؟ دونوں نے عرض کیا، اے میرے پروردگار، ہم نے ظلم کیا اپنی جانوں پر، اور اگر نہ بخشش فرمائے تو ہمارے لیے، اور نہ رحم فرمائے ہم پر تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والوں سے ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو گئے، اور تمہارے لیے زمین میں ٹھکانہ ہے اور نفع اٹھانا ہے ایک وقت تک، نیز فرمایا اسی زمین میں تم زندہ رہو گے اور اسی میں تم مرو گے اور اسی سے تم اٹھائے جاؤ گے۔ اسی مٹی میں جانا ہے، اسی سے اٹھنا ہے۔ ترجمہ: اسی زمین میں سے ہم نے تمہیں پیدا کیا اور اسی میں تم لوٹائیں گے، اور روز حشر اسی سے ہم تمہیں نکال لیں گے ایک بار پھر۔ کھنکھناتی مٹی سے انسان کی تخلیق۔ ترجمہ: اور بے شک ہم نے پیدا کی انسان کو کھنکھناتی ہوئی مٹی سے، جو پہلے سیاہ بدبودار تھی، اور جان کو ہم نے پیدا فرمایا اس سے پہلے ایسی آگ سے جس میں دھواں نہیں۔ اور اے محبوب، یاد فرماؤ جب آپ کے رب نے کہا تھا فرشتوں کو، میں پیدا کرنے والا ہوں بشر کو کھنکھناتی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار کیچڑ تھی، تو جب میں اسے درست فرما دوں اور پھونک دوں اس میں خاص روح اپنی طرف سے،
تو گر جانا اس کے سامنے سجدہ کرتے ہوئے، پس سربسجود ہو گئے فرشتے سارے کے سارے سوائے ابلیس کے۔ اس نے انکار کر دیا کہ وہ سجدہ کرنے والوں سے ساتھ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے ابلیس، کیا وجہ ہے کہ تو نے سجدہ کرنے والوں کا ساتھ نہیں دیا؟ وہ کہنے لگا کہ میں گوارا نہیں کرتا کہ سجدہ کروں اس بشر کو جسے تو نے پیدا کیا ہے، بجنے والی مٹی سے جو پہلے سیاہ بدبودار تھی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، نکل جا یہاں سے، تو مردود ہے اور بے شک تجھ پر لعنت ہے روز جزا تک۔ کہنے لگا، اے میرے رب، پھر مہلت دے مجھے اس دن تک جب مردے اٹھائے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بے شک تو مہلت دیے ہوئے گروہ میں سے ہے، وقت مقرر کے دن تک مہلت دی گئی ہے۔ بولا، اے رب، اس وجہ سے کہ تو نے مجھے بھٹکا دیا، میں برے کاموں میں ضرور خوشنما بنا دوں گا ان کے لیے زمین میں، اور میں ضرور گمراہ کروں گا ان سب کو سوائے تیرے ان بندے کے جنہیں ان میں سے چن لیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، یہ سیدھا راستہ ہے جو میری طرف آتا ہے، بے شک میرے بندوں پر تیرا کوئی بس نہیں چلتا، مگر جو تیری پیروی کرتے ہیں گمراہ ہوں گے، اور بے شک جہنم وعدے کی جگہ ہے ان سب کے لیے۔ اس کے 7 دروازے ہیں، ہر دروازے کے لیے ان میں سے ایک حصہ مخصوص ہے۔ فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم اور ابلیس کا انکار۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، تو سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ اس نے کہا کہ میں سجدہ کروں اس آدم کو جس کو تو نے کیچڑ سے پیدا کیا۔ اس نے کہا، مجھے مہلت دے اور روز قیامت تک تو جڑ سے اکھاڑ پھینکوں گا اس کی اولاد کو سوائے چند افراد کے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، چلا جا، جو تیری پیروی کرے گا ان سے تو بے شک جہنم ہی تم سب کی پوری سزا ہے، اور گمراہ کرنے کی کوشش کر جن کو تو گمراہ کر سکتا ہے ان میں سے اپنی آواز سے، اور دھاوا بول دے ان پر اپنے گھوڑ سواروں اور پیادہ دستوں کے ساتھ، اور شریک ہو جا ان کے مالوں میں اور اولاد میں، اور ان سے وعدہ کرتا رہ اور وعدہ نہیں کرتا ان سے شیطان مگر مکر و فریب کا۔ جو میرے بندے ہیں ان پر تیرا غلبہ نہیں ہو سکتا، اور ایک محبوب کافی ہے تیرا رب اپنے بندوں کی کارسازی کے لیے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، سورہ کہف۔ ترجمہ: اور یاد کرو جب ہم نے حکم دیا فرشتوں کو کہ سجدہ کرو آدم کو، پس سب نے سجدہ کیا سوائے ابلیس کے۔ وہ قوم جن سے تھا سو اس نے نافرمانی کی اپنے رب کے۔ اے اولاد آدم، کیا تم بناتے ہو اسے اس کی ذریت کو اپنا دوست مجھے چھوڑ کر، حالانکہ وہ سب تمہارے دشمن ہیں۔ ظالموں کے لیے بہت برا بدلہ ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ ویڈیو اچھی لگی اور اس سے کچھ سیکھنے کا موقع ملا تو اس ویڈیو کو لائک، شیئر اور اس چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے۔ اور اگر آپ حضرت آدم علیہ السلام کی مزید ویڈیو دیکھنا چاہتے ہیں تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ شکریہ۔